بھارتی قابضین نے جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں ایک اور سیاسی قیدی کو شہید کر دیا ہے۔ قیدی مونی محمد کی موت بھارتی پولیس، بدنام ضمانت تحقیقاتی ادارے NIA اور جیل حکام کی طرف سے جیل میں تفتیش کے دوران ہوئی ہے۔ مونی محمد کو NIA نے رواں ماہ کے شروع میں گرفتار کر لیا تھا۔ ان سے جموں کے سرحدی علاقوں سے اسلحے اور دھماکہ خیز مواد جمع کرنے اور لے جانے میں ملوث ہونے کے الزام میں پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ بھارتی پولیس نے ان کے قتل کے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موت جیل میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارتی پولیس نے اسی جیل میں بند سیاسی قیدیوں محمد علی حسین کو حال ہی میں ضلع جموں میں اور گزشتہ سال اکتوبر میں ضیاء مصطفیٰ کو ضلع پونچھ میں جعلی مقابلوں میں شہید کیا تھا۔ علی حسین کے ماوراء عدالت قتل کے خلاف کوٹ بھلوال جیل کے قیدیوں نے آج مسلسل دوسرے روز بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ وہ قیدی کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ماوراء عدالت قتل کے واقعات کا نوٹس لے اور علاقے میں جنگی جرائم کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ دنیس نے بھارتی قابضین نے بھارتی یوم آزادی پر ضلع کشتواڑ میں اپنے اسکولوں پر بھارتی پرچم نہ لہرانے پر 9 سرکاری اساتذہ کو معطل کر دیا ہے۔ مودی سرکار نے 15 اگست کو مقبوضہ علاقے میں تعلیمی اداروں سمیت تمام سرکاری عمارتوں پر بھارتی پرچم لہرانے کا سامراجی اور تاناشاہی حکم دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کو کشمیریوں کو بے اختیار کرنے اور محکوم رکھنے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ڈومیسائل قانون میں ترمیم، نئی انتخابی حلقہ بندیوں سے BJP کے حق میں اقتدار کے توازن کو جھکانا اور اب بھارتی شہریوں کو ووٹ کا حق دینا مودی حکومت کے وہ خطرناک اقدامات ہیں جو کشمیری مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے اور ان کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شناخت کو مٹانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور خود بھارت کے قانون کی بھی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کشمیری عوام سے کہا ہے کہ وہ مودی حکومت کی اس نئی اور گھناؤنی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جدوجہد آزادی کو تیز کریں۔ حریت رہنماؤں خادم حسین اور سعید سبت شبیر قمی نے سری نگر میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت کی ایسی نو آبادیاتی چالوں کا واحد مقصد مقبوضہ علاقے میں BJP کو اقتدار میں لانا اور ایک ہندو وزیر اعلیٰ کو مسلط کرنا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف ان سنگین جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ کشمیر کے مفتی اعظم ناصر الاسلام نے سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی مسلسل نظر بندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میر وائز 5 اگست 2019 سے گھر میں مقید ہیں جب مودی حکومت نے مقبوضہ اور متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم انٹرنیشنل سوسائٹی فار پیس اینڈ جسٹس نے بھارتی ریاست گجرات میں 2002 کے مسلم کش فسادات کے دوران ایک مسلم خاتون بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث 11 ہندو انتہا پسند مجرموں کی سزاؤں کی معافی پر وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے نام ایک خط لکھا ہے۔ تنظیم کے آؤٹ ریچ ڈائریکٹر ڈیوڈ اینڈرسن نے خط میں اس فیصلے کو انصاف کے منہ پر ایک تماچا قرار دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کریں اور بلقیس بانو، اس کے اہل خانہ اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اس فیصلے کی منسوخی پر زور دیں۔ انہوں نے انتہا پسند تنظیم RSS اور اس کی سیاسی شاخوں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر بھی زور دیا۔ دوسری طرف 6000 کے قریب بھارتی شہریوں جن میں کارکن، خواتین، انسانی حقوق کے ارکان، نامور ادیب، تاریخ دان، اسکالرز، فلم ساز، صحافی اور سابق بیوروکریٹس شامل ہیں نے ایک مشترکہ بیان میں گجرات مسلم کش فسادات کے مجرم ہندو دہشت گردوں کی رہائی پر غم و غصے کا اظہار کیا اور بھارتی نظام عدل پر سوالات اٹھائے ہیں۔